دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خادم حسین رضوی کی زندگی کے دلچسپ حقائق۔ خادم حسین رضوی کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کے آباء و اجداد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، شادی کہاں سے کی، کتنے بچے ہیں، کون سے حادثے کی وجہ سے معذور ہوئے، کیا یہ ملک چندے پر چلانا چاہتے تھے، سود مانگنے والوں کو کیا دھمکی دیتے تھے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تعارف: علامہ خادم حسین رضوی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی رہنما تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت پر تنقید کی، جس کی پاداش میں محکمہ اوقاف نے ان کو ملازمت سے نکال دیا۔ پیدائش: خادم حسین رضوی 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے گاؤں نکا کلا میں حاجی لال خان ایوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت: خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلا کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی اور یہ 1974 کی بات ہے۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جو انہیں جامع غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسے کے منظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین رضوی نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامع غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسے میں موجود نکا کلا کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسے سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلا کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلباء، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا، جس میں خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینیا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال کی رات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شورائے آفاق دینی درسگاہ جامع نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ لاہور مدرسے میں درجہ ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ نمبر 1 مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی۔ نمبر 2 مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی۔ نمبر 3 علامہ محمد رشید نقشبندی۔ نمبر 4 علامہ عبدالحکیم شرف قادری۔ نمبر 5 علامہ حافظ عبدالستار سعیدی۔ نمبر 6 علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ سرکاری ملازمت و برطرفی: علامہ خادم حسین رضوی نے 1990 میں جامع نظامیہ رضوی میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سعی کانواں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو معالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے۔ اسی دوران آمر حکمران پرویز مشرف کے دور میں مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ تحریک میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور 2006 میں اسیری بھی کاٹی۔ پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران علامہ خادم حسین رضوی حکومت کی اسلام پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے۔ جب ملک ممتاز حسین قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تو علامہ خادم حسین رضوی نے مسجد سے سرکاری پلیٹ فارم سے کھل کر ممتاز حسین قادری کے اس اقدام کی حمایت کی اور خراج تحسین پیش کیا، جس کے نتیجے میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید ترک کر دینے کی صورت میں آپ کو ملازمت کی بحالی کی یقین دہانی کروائی، مگر آپ نے سرکاری ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ بیعت و خلافت: روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف
حاجی پیر صاحب کالا دیو ضلع جہلم کے مرید تھے۔ سرپرست و نگران: خادم حسین رضوی 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ رضوی میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدائیان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگراں رہے۔ تحریک لبیک پاکستان: ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ معذوری: 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ ازواج اور اولاد: خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ اولاد: خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حافظ محمد سعد حسین رضوی، حافظ محمد انس۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ ملک کیسے چلے گا؟ ایک پروگرام میں خادم حسین رضوی سے پوچھا گیا، آپ ملک کا قرضہ کیسے اتاریں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس حضور کے اتنے غلام ہیں کہ یہ قرضہ ایک غلام ہی اتار دے گا۔ جس پر اینکر نے کہا، آپ کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں، آپ ملک چندے سے چلائیں گے کیا؟ اسی طرح ان سے جب قرضے اور سود کی واپسی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہم سود واپس نہیں دیں گے، ہم کہیں گے جو کرنا ہے کر لو۔ ان تمام باتوں سے ان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔